بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. صدق الله العظيم. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا. اور ہم نے کوہ طور کو ان کے اوپر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا. میثاقہم، ان سے عہد لیا تھا. ورفعنا فوقہم الطور، اور ہم نے کوہ طور کو ان پر بلند کر کے ان سے عہد لیا تھا. وقلنا لہم ادخلوا الباب سجدا، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر ایلا کے دروازے پر داخل جو ہونا، جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا. ہم نے ان سے کہا تھا کہ شہر ایلا کے دروازے پر جھکتے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا. وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور ہم نے ان سے کہا تھا کہ ہفتے کے بارے میں حد سے نہ گزرنا. اور ہم نے ان سے کہا تھا ہفتے کے بارے میں، سنیچر کے بارے میں حد سے نہ گزرنا. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے ان سے بہت پکا عہد لیا تھا. مضمون یہ چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت یہودیوں کی کچھ شرارتوں کو بیان فرما رہے ہیں. یہ یہودی لوگ جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے لیے تورات نامی کتاب لائے تھے. اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب تورات نامی کتاب عطا فرمائی تو اب ان کی قوم کو چاہیے یہ کہ اس پر عمل کرتے. ان کی قوم نے یہ کہا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ یہ تورات کے اندر جو احکامات ہیں وہ بہت سخت ہے، ہم اس پر عمل نہیں کر سکتے. اس کے اندر جو بھی احکامات ہیں وہ سخت ہے، لہذا ہمیں اس قسم کے سخت احکامات نہیں چاہیے، ہم اس پر عمل نہیں کریں گے. تو اللہ رب العزت نے ان سے کہا کہ تمہیں ماننا پڑے گا. تم کتاب مانگ رہے تھے، کتاب مل گئی، اب تمہیں چاہیے کہ اس پر عمل کرو. انہوں نے جب کہا کہ ہم عمل نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت نے کوہ طور کو، جو ایک پہاڑ ہے، اس پہاڑ کو
زمین سے اٹھا کر ان کے سروں کے اوپر کھڑا کر دیا. زمین سے اٹھا کر پہاڑ کو، کوہ طور پہاڑ کو اللہ نے ان کے سروں کے اوپر بالکل لا کر کھڑا کر دیا اور کہا کہ مانو نہیں تو کچل دیے جاؤ گے، ماننا پڑے گا. نہیں مانے وہ لوگ، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا. اسی طریقے سے ان سے ایک اور بات اللہ نے یہ کہی تھی کہ جب شہر ایلا میں جب داخل ہونا تو داخل اس طرح ہونا کہ تمہارے سر جھکے ہوئے ہو. اس طرح داخل ہونا کہ تمہارے سر اس طرح جھکے ہوئے ہو. لیکن انہوں نے اس حکم کو بھی نہیں مانا. وہ لوگ جو ہے سرین کے بل جو ہے گھسٹتے گھسٹتے داخل ہوئے شہر ایلا کے دروازوں پر. جس طرح ان کو داخل ہونے کا حکم تھا وہ نہیں اس طرح داخل ہوئے، سرین کے بل ایسے ایسے پلٹتے پلٹتے داخل ہوئے. تو اس میں بھی انہوں نے حکم کی خلاف ورزی کی. بے شمار نعمتیں اللہ نے اس قوم کو عطا فرمائی تھی، لیکن اپنی کتاب پر عمل نہیں کرتے تھے. اللہ کے حکموں کی خلاف ورزیاں بے تحاشا کرتے تھے. اسی طریقے سے اللہ نے ان سے یہ کہا تھا، ایک اور حکم یہ دیا تھا کہ ہفتے کے دن سنیچر کے دن مچھلی کا شکار نہ کرنا، مچھلی کا شکار نہ کرنا، مچھلی کے ساتھ نہ کھیلنا، مچھلی کا کھیل نہ کھیلنا. لیکن اس میں بھی انہوں نے ہیلہ بازی کی. اس طرح ہیلہ بازی اور تدبیر کی کہ ہفتے کے روز یہ لوگ کیا کرتے تھے، سمندروں کے کنارے چھوٹے چھوٹے حوض بنا دیتے تھے اور اسی دن اللہ تعالیٰ ان کی آزمائش کے لیے یہ کرتے تھے کہ مچھلیاں بہت زیادہ آ جاتی تھی اور وہ مچھلیاں ان کے حوض کے اندر آ جاتی تھی. تو ان کی یہ ہیلہ اور تدبیر یہ ہوتی تھی کہ اس دریا کے کنارے حوض چھوٹے چھوٹے بنا دیتے اور مقصد کیا ہوتا کہ مچھلیاں ان کے اندر ان حوضوں میں کود کود کر آئے اور ان کو بند کر لیتے تھے، ان کو ان حوضوں میں بند کر لیتے تھے. اور اس مقصد سے بند کر لیتے تھے آج تو پکڑنا نہیں ہے، کل جیسے ہی آئے گا اتوار کا دن ہم جو ہے جا کر پکڑ لیں گے، ہمارا مقصد پورا ہو جائے گا. تو اس قسم کی ہیلہ بازی اور تدبیر کیا کرتے تھے یہ لوگ، جو کہ یہ بھی منع تھا. جب ہفتے کے دن منع کر دیا کہ مچھلی کا شکار نہیں کرنا، مچھلی کا کھیل کھیلنا نہیں، تو پھر کیوں کرتے یہ؟ لیکن اس طرح سے حکم کی خلاف ورزی کرتے، ایسا سمجھتے کہ ہم ہی سب سے زیادہ عقل مند ہیں. تو اس طرح سے یہ لوگ تدبیر کر کے اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کرتے. اللہ نے ان کو خطرناک طریقے سے سزا دی. کتابوں کے اندر آتا ہے اللہ رب العزت نے ان کو بندر کی شکل دے دی، ان کے چہرے مسخ کر کے بدل کر ان کو اللہ نے بندر بنا دیا. اور بندر کی نسل آپ جانتے ہیں کہ کتنی گھناؤنی بندر کی حرکتیں ہوتی ہے. تو اللہ نے ان کو اس طرح سے سزا دی. تو ان سے عہد لیا گیا تھا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، ان سے پکا عہد لیا گیا تھا کہ دیکھو حکموں پر عمل کرنا، لیکن انہوں نے عمل نہ کیا، جس کی وجہ سے اس سزا میں مبتلا ہوئے. اور بھی اللہ تعالیٰ ان کی کچھ خلاف ورزیاں بتا رہے ہیں آگے اگلی آیت میں، فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ فَبِمَا نَقْضِهِمْ، ان کے ساتھ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے ہوا کہ انہوں نے اپنے عہد کو توڑا. میثاق کہتے ہیں عہد کو، پکا عہد و معاہدہ کو کہتے ہیں عہد کو.
ان کے ساتھ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ انہوں نے عہد کو توڑا، وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ، اور اللہ کی آیتوں کا انکار کیا، اللہ کی آیتوں کا انکار کیا انہوں نے، چاہے زبان سے انکار کرے یا اعمال کے ذریعے سے انکار کرے، حالت اس طرح بنا لے کہ اللہ کی آیت کا انکار محسوس ہو تو وہ بھی انکار میں شامل ہے۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، صرف ان کی شرارت اتنی ہی نہیں بلکہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں انہوں نے انبیاء کو ناحق قتل کیا۔ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، بغیر حق کا مطلب ناانصافی کے ساتھ خون خرابے کیے انہوں نے، کوئی ظلم نہیں، لیکن یہ لوگ ظلم پر آمادہ ہو کر نبیوں کو قتل کیا، نبیوں پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، جو کہ امت کا سب سے اہم انسان ہوتا ہے، وہ امت کا مکھن ہے گویا کہ نبی اور رسول، ان پر انہوں نے ہاتھ ڈالا، گریبان میں ہاتھ ڈالا، تو اس لیے اللہ نے ان کو سزا دی خطرناک طریقے سے۔ اور ان کا کہنا کیا تھا؟ اللہ رب العزت نے اس کو ذکر فرمایا، وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے دلوں پر پردہ ہے، غلاف ہے، غلفن غلاف پردہ کو کہا جاتا ہے، انہوں نے کہا کہ ہمارے دلوں میں پردہ ہے۔ کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے مذہب کے علاوہ کسی اور کی بات نہیں مانتے۔ انہوں نے کیا کہا کہ ہم اپنے مذہب کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، ہم اپنے نبی کے علاوہ کسی کی بات نہیں مانیں گے، گویا کہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے مذہب کے علاوہ کسی کی بات ہمارے دل میں نہیں اترتی، ان کا کہنا یہ تھا۔ اللہ نے جملہ معترضہ کے طور پر ان کو جواب دیا، بل طبع اللہ علیہا، تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ ہمارے دلوں میں غلاف ہے، پردہ ہے، ہم اپنے مذہب کے سوا کسی اور کی بات نہیں مانتے اور ہمارے دل میں بات نہیں اترتی۔ اللہ رب العزت ان کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں نہیں، حالانکہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی، اللہ نے ہی ان کے دلوں پر مہر لگا دی۔ کس بات کی؟ اس بات کی کہ تمہاری یہ حالت اس قسم کی ہے کہ تمہارے دل میں مہر لگا دیا جائے کہ سچی بات تمہارے دل میں اترے ہی نہ، تمہاری حالت اس قسم کی ہے کہ تمہیں اچھی بات تمہارے دل میں اترے ہی نہ، تمہاری حالت یہ ہے، بلکہ اللہ نے ہی مہر لگائی۔ تم سمجھتے ہو کہ ہمارے دل میں بات نہیں اتر رہی ہے، ہم اپنے مذہب کے سوا کسی کی بات نہیں مانیں گے، ایسا نہیں، بلکہ اللہ نے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے، تمہاری ان شرارتوں کی وجہ سے، تمہاری اس گنڈا گردی کی وجہ سے اللہ نے مہر لگا دی کہ صحیح بات تمہارے دل میں نہیں اترتی۔ بِكُفْرِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، اس وجہ سے کہ انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، بِكُفْرِهِمْ، کفر کا راستہ اختیار کیا، فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، بس وہ تھوڑے باتوں کے سوا اور کسی بات پر ایمان نہیں لاتے، بس وہ اپنے نبی کو مانیں گے اور اس کے علاوہ کسی اور نبی کو نہیں مانیں گے، اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہو گئے اور ہم ہی اللہ کے سچے دوست اور ہمارے اللہ دوست ہیں، یہ سمجھنے لگے۔ تو ایسا نہیں ہے، اگر پکا اللہ کا بندہ بننا ہے اور اللہ کا چہیتا بننا منظور ہے تو پھر سارے رسولوں کو اور سارے نبیوں کو ماننا پڑے گا، اور سارے رسولوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان تمام کتابوں کو ماننا پڑے گا۔ اور ایک ظلم ان کا کیا تھا، ایک شرارت اور ایک زیادتی اور اللہ تعالیٰ آگے ذکر کرتے ہیں،
وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ عَلَى مَرْيَمَ بُهْتَانًا عَظِيمًا۔ اچھا، اس اوپر کی آیت سے معلوم ہوا کہ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، چاہے وہ عملاً ہو چاہے زبان کے ذریعے سے ہو، اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس قوم سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ زمانے سے دیکھا یہ جا رہا ہے کہ امت مسلمہ کی حالت بھی یہی ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کا انکار اگرچہ وہ زبان سے نہیں کر رہے ہوں، قرآن کریم کی آیتوں کا اگرچہ زبان سے انکار نہیں کر رہے ہوں، ان کی حالت یہ بتا رہی ہے کہ وہ قرآن کریم کی آیتوں سے بیزار ہے، حضور کی سنتوں سے بیزار ہے۔ ایسا محسوس ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اللہ ناراض ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں کو قرآن کریم سے کوئی لگاؤ ہی نہیں ہے، قرآن کریم کھول کر پڑھتا ہی نہیں ہے، احادیث مبارکہ سننا نہیں چاہتے۔ اللہ قرآن کریم میں کیا میسیج دینا چاہتے ہیں، کیا پیغام دیے ہیں، معلوم ہی نہیں۔ تو یہی تو بیزاری ہے، اللہ کی حکموں سے اور اللہ کی آیتوں سے یہی بیزاری ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو اس قسم کے آیات سے سبق لینی چاہیے کہ اگر اللہ کی آیتوں کا انکار کیا جائے گا تو پھر اللہ تعالیٰ پکڑ لیں گے، جیسے کہ پچھلے قوموں کو اللہ نے پکڑا۔ ڈھیل دیے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ، لیکن اس ڈھیل دینے کو انسان یہ نہ سمجھے کہ اللہ تعالیٰ ڈھیل دے کر ہمیشہ رکھیں گے، ایسا نہیں ہے۔ کبھی بھی اللہ تعالیٰ پکڑ کر سکتے ہیں، اور پکڑ بھی رہے ہیں، صاف ظاہر بھی ہو رہا ہے، طرح طرح کی آزمائشیں اللہ تعالیٰ بھیج رہے ہیں۔ لہذا ان آیتوں سے امت مسلمہ سبق لینے چاہیے۔ وَبِكُفْرِهِمْ وَقَوْلِهِمْ، اور اس وجہ سے کہ انہوں نے حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں بڑی بہتان کی بات کہی، انہوں نے کفر کا راستہ اختیار کرتے ہوئے حضرت مریم علیہ السلام پر ایک بڑی بہتان اور بڑی بات کہی ہے۔ اس پر حضرت مریم علیہ السلام پر یہودی قوم نے، اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے پیدا فرمایا بغیر باپ کے۔ اب یہودی قوم کو کیا چاہیے؟ ان کو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کی اس قدرت کو معجزے کے طور پر تسلیم کر لینا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے حضرت مریم علیہ السلام کے بطن سے، پیٹ سے بغیر باپ کے پیدا فرمائے۔ ان کو تسلیم کر لینا چاہیے تھا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کب اس قسم کے معجزے دکھا دے، یہ اللہ کو قدرت حاصل ہے۔ لیکن انہوں نے، یہودیوں نے حضرت مریم علیہ السلام پر بہتان باندھا، الزام لگایا کہ نعوذ باللہ حضرت مریم علیہ السلام سے غلط کام ہوا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ایک نبی کی ماں ہو اور ان سے یہ کام ہو جائے؟ یہ کتنا بڑا بہتان ہے۔ کیسے انسان یہ سوچ سکتا ہے ایک پاک نفس کے بارے میں، عفت مآب خاتون کے بارے میں اس قسم کے کیسے الزام لگا سکتا ہے کوئی انسان؟ ان کو سوچنا چاہیے تھا۔ لیکن اس یہودی قوم نے حضرت مریم علیہ السلام پر اتنا بڑا بہتان باندھا تو اللہ کو کیسے غضب نہ آئے کہ ایک نبی کی ماں پر انہوں نے کیچڑ اچالا اور نعوذ باللہ زانی تک کہا، کیا کیا کی کہا۔ تو اس قوم کی یہ شرارت تھی، اللہ نے ان کو پکڑ فرمایا۔ اور بھی اس کی وضاحت آئے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں ہر نبیوں کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔
ہر نبیوں اور رسولوں کا احترام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور خصوصاً ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔